الحمدللہ بیوٹیفل ماشاء اللہ. سورہ آل عمران میں بہت سی ماشاء اللہ آیات ہیں جو میری فیوریٹ ہیں. اس کی وجہ یہ کہ میں نے جب قرآن پڑھنا شروع کیا تھا تو سورہ آل عمران سے میں نے ٹرانسلیشن جو ہے الحمدللہ وہ شروع کی تھی. تو اس میں جیسے آپ نے آیا کوٹ کی یہ کہ تفرقے میں نہ پڑھو وہ بھی ہے, پھر کنتم خیر امۃ ماشاء اللہ وہ بھی. لیکن یہ کہ میں جو کوٹ کرنا چاہوں گا جو مجھے بہت فائدہ دیتی ہے ہمیشہ, وہ یہ ہے ایک پیسیج ہے بیسیکلی ورس 133 to 135. میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ, and hasten towards forgiveness from your Lord and a paradise as vast as the heavens and the earth prepared for those mindful of Allah. اور پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی کچھ خاص باتیں بتاتے ہیں, خصوصیات, کہ وہ لوگ کون ہیں جو جنت کے طلبگار ہیں, اللہ کی مغفرت کے طلبگار ہیں, اور بیسیکلی وہ متقین ہیں, مائنڈفل آف اللہ ہیں. الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. They are those who donate in prosperity and adversity, جو کہ تنگی میں بھی اور جو ہے وہ جب ان کو پراسپیرٹی ہو تب بھی وہ خرچ کرتے ہیں. اور یہ بہت بڑی کوالٹی ہے آئی بلیو. تنگی میں بڑے کم لوگ خرچ کرتے ہیں, بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید تنگی میں خرچ کرنے سے پیسے جو ہے وہ کم ہو جائیں گے. پھر فرمایا والقاظمین الغیظ, اینڈ دے کنٹرول دے رہیں گے. اب دیکھیں یہ کتنی امپورٹنٹ بات ہے. زیادہ تر ہماری لائف کے مسائل غصے کی وجہ سے جو ہے وہ خراب ہوتے ہیں. کسی سے غصے سے بات کر لی یا کچھ منہ سے کہہ دیا, اسپیشلی جو اسپاؤزز ہیں وہ آپس میں ان کے معاملات بگڑتے اس لیے کیونکہ وہ غصہ دکھا رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ. تو اللہ نے تو اس کو کنٹرول کرنے کا حکم دیا ہے, اور ظاہر ہے کہ وہ حدیث بھی ہے کہ اسٹرانگ وہ ہے جو غصے کو کنٹرول کر لے, بجائے یہ کہ جو ایک ریسلر ہوتا ہے. والعافین عن الناس اینڈ پارڈن ادرس, اور دوسروں کو جو ہے وہ معاف کرتے ہیں. واللہ یحب المحسنین, اور ظاہر ہے کہ معاف کرنے میں یہ بھی ہے کہ پھر بھلا دو, اس کو بار بار کوٹ نہ کرو. وہ چیز بار بار کوٹ کرنا, ریمائنڈ کروائیں گے آپ تو وہ معاف کرنا تو نہ ہوا. اور اللہ محبت کرتا ہے محسنین سے. اور پھر لاسٹلی والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ, they are those who upon committing an evil deed or wronging themselves remember Allah. تو یہ دیکھیں بڑا ایک زبردست ایٹیٹیوڈ ہے کہ موسٹ آف اس, شیطان کیا کرتا ہے کہ وہ نا گناہ کروا کے مایوس کر دیتا ہے کہ بس اب تم گئے. اور ہمارے پاس آتے ہیں نا ینگسٹرز, پوچھتے ہیں کہ ہم نے اتنے گناہ کیے, بار بار کرتے ہیں, معافی طلب کرتے ہیں, پھر کرتے ہیں, ٹل وین, کب تک آخر. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ دیکھو جیسے ہی کوئی ایول ڈیڈ کرو تو فوراً سے معافی طلب کرو, توبہ کرو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. اور وہ حدیث بھی ہے نا کہ فالو این ایول ڈیڈ بائی اے گڈ ڈیڈ. یہ بڑا زبردست فارمولا کہ فوراً سے جو ہے وہ اس کی معافی بھی طلب کی جائے اور گڈ ڈیڈ کی جائے. اینڈ دے سیک فارگیونیس اینڈ ڈو ناٹ نوئنگلی پرسسٹ ان سن اینڈ ہو فارگیوز سنز ایکسیپٹ اللہ. اور یہ ان کی بڑی خاص بات ہے کہ وہ جب توبہ کر لیتے ہیں, ارادہ کر لیتے ہیں, تو پھر پرسسٹ نہیں کرتے اس چیز میں. تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے ینگسٹرز کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے کہ جب آپ کوئی گناہ چھوڑنے کی نیت کریں تو یہ نیت بھی بہت ضروری ہے کہ اس کو اب میں ریپیٹ کبھی بھی نہیں کروں گا انشاءاللہ. اور اللہ کی طرف سے میرے خیال آٹومیٹکلی اسٹرینتھ آئے گی جب آپ کی نیت جو ہے وہ یہ ہوگی. علی بھائی اس میں نا ایک اور بات جو مینشنڈ ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ اس چیز کا اعتراف کرتا ہے کہ انسانوں سے گناہ ہوں گے جی, اور اللہ تعالیٰ پرفیکشن نہیں ڈیمانڈ کرتا ہے انسان سے. کبھی کبھار ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نا بالکل انسان جو ہے سنلیس ہونا چاہیے اسے, اور اللہ تعالیٰ یہی تقاضا کرتا ہے اس سے. یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ گناہ کرتے ہیں لیکن اس کے بعد پھر توبہ بھی کرتے ہیں. اللہ اکبر, امیزنگ. میں نے مزے کی بات ہے یہی آیات جو ہے نا وہ سلیکٹ کی ہوئی تھی. اچھا تو اچھا اس میں جو میں نے نا لسٹ بنائی ہوئی تھی جو آپ نے ساری آیات پڑھ کے بتائی ہیں, یہ ٹوٹل کریکٹرسٹکس بنتے ہیں تقریباً 7. پہلا اس میں یعنی کہ اہل جنت کی یہ صفات ہیں بیسکلی. اب عام طور پہ اگر آپ کسی سے پوچھیں نا کہ اہل جنت کی کیا صفات ہیں تو وہ گنوائے گا جی وہ متقی ہوں گے, اللہ کی اطاعت کرنے والے. اللہ نے بھی کہا ان کے پاس تقویٰ ہے, وہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں, اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. وسارعوا الی مغفرہ, مغفرت کی طرف بھاگتے ہیں, انفاق کرتے ہیں, خرچ کرتے ہیں. والکاظمین الغیظ, بلکہ یہاں سے ایک بڑا مجھے مزے کا واقعہ یاد آیا. 2018 میں عمرے پہ گیا ہوا تھا. میری فطرت میں ہے مجھے غصہ نہیں آتا الحمدللہ, مجھے اس چیز پہ بڑا فخر بھی تھا. تو اللہ ٹیسٹڈ می ود دس. تو ہوا یہ کہ میں آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ کعبے کے بالکل پہلی صف لینے کے لیے نا وہاں پہ جو ہے نا آپ کو کافی اسٹرگل کرنا پڑتا. تو اللہ کی طرف سے اللہ نے مجھے ادھر کوئی جگہ دے دی. تو وہ کوئی اللہ کا بندہ جو ہے وہ اپنی کوئی چادر رکھ کے گیا تھا وہاں پہ. تو وہ آیا, وہ غصہ ہو گیا. اچھا وہ اللہ کی طرف سے اس نے مجھے تھوڑا سا پش کیا, مجھے بہت غصہ آ گیا وہاں پہ.
اب میرے سامنے کعبہ اور میں خود حیران ہو رہا ہوں کہ یہ مجھے تو میرے ساتھ ایک آئی تھنک کوئی ایجپشن تھے, وہ نا قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے, اور اللہ کی طرف سے وہ جب یہ تلاوت کر رہے تھے تو وہ یہی آیات تھی. انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کے نا اس کا ورد کرنا شروع کر دیا, والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. تو بہرحال میں آپ کو بتا ہی رہا تھا کہ باقی صفات ہیں, غصے کو قابو کرتے ہیں, محسنین ہیں. پھر آپ نے ترجمہ کر دیا, آپ نے وہ ورڈ نہیں بتایا جو اللہ تعالیٰ نے یوز کیا, وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً, یعنی کہ گناہ بھی کون سا. اب آگے اللہ نے کہا او ظلموا انفسهم, ہر قسم کا گناہ اپنے جو جان پہ ظلم ہے, لیکن اللہ نے یہاں پہ فحاشی کو الگ سے ذکر کیا. اگین دس ڈز ناٹ مین کہ دس از گیونگ اس روم فار دس, لیکن دیکھیں اہل جنت کی صفات میں علماء کہتے ہیں کہ فحاشی کی بات بھی آ گئی. اب کوئی سوچے گا یہ کہ فحاشی والا گناہ ہو گیا تو چلو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو. صحیح, آپ آیت کی سیکوینس پہ دیکھیں, فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ, یعنی کہ سب سے پہلی چیز وہ کیا کرتے ہیں, اللہ کو یاد کرتے ہیں. اور یہ اللہ کو یاد وہی کر سکتا ہے جس کا ایک ریلیشن شپ اسٹیبلش ہو, فاستغفروا, اور پھر وہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے اور ندامت ہو جس کو وہی یاد کرے گا. اور یہ دیکھیں نا آیت میں آگے آ گیا کہ ولم یصروا علی ما فعلوا, کہ وہ پھر اس پہ اصرار نہیں کرتے, وہم یعلمون. تو یہ بہت پروفاؤنڈ آیا. اچھا, اس میں میں ایک ایڈ کروں گا, اس حوالے سے کچھ روایات بھی ملتی ہیں کہ جیسے کہ مصنف عبد الرزاق میں ہے کہ عندما نزلت هذه الآیہ بک الشیطان, شیطان رو پڑا اس آیت پر. یہ باقاعدہ روایت موجود ہے, اور اس میں باقاعدہ اور بھی سنن ترمذی میں بھی کچھ اس سے ملتی جلتی روایات موجود ہیں اس حوالے سے. تو یعنی پروفاؤنڈ آیت ہے ان اے سینس کہ دیکھیں شیطان کے لیے کتنی بڑی یہ یعنی ایک مایوسی کی چیز ہے کہ بڑے سے بڑا گناہ کرا لے شیطان. All a person has to do is simply be guilty and ask Allah subhanahu wa ta'ala for forgiveness. That's it. اور اس کی ساری محنت زیرو ہو جاتی ہے. یہ اللہ کا احسان ہے. یعنی اللہ کا احسان یہ ہے کہ ابلیس جتنی مرضی محنت کر لے, جتنی مرضی اپنے, یعنی he has given his eternal life for our destruction. شیطان کا خاص ویپن بھی ہے نا, الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء, یعنی کہ اس کے خاص وار میں سے ایک وار یہ کہ وہ فحاشی کا حکم دیتا. تو شیطان نے جو ہے نا اپنی پوری زندگی, ہمیشہ کی زندگی داؤ پہ لگا دی تاکہ ہمیں گمراہ ہو جائیں. اور ہمیں اللہ نے اتنی آسانی دے دی کہ ہم جتنا بڑے سے بڑا بھی گناہ کر لیں, شیطان پوری زندگی میں گمراہ کرتا رہے گا. اگر اللہ ہمیں توفیق کر دے یعنی اس کی استغفار کی, تو انسان جو ہے نا صرف اللہ سے سچی توبہ کرے تو اللہ سب کچھ معاف کر دیتے ہیں. تو اس سے بڑی اس کے لیے مایوسی کی بات کیا. اور یہاں پہ ایک آئی ایم سوری یہ موضوع اس طرح کا ہے, یہاں پہ ایک چھوٹی سی چیز کی وضاحت میں بھی کرنا چاہوں گا کہ توبہ اگر کوئی پریکٹیکلی پوچھنا چاہے تو کیا ہے, دا بیئر منیمم از الندم التوبہ. ندامت ہو گئی, گلٹ ہو گئی. یہ گلٹ کا ہونا ایک بہت